بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، حاضر و ناظر صاحب جلال و کرم یکتا و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے اسگان نگوری کے متعلق۔ اسگان نگوری کے کیا طبی فوائد ہیں اور اس کو آپ مختلف امراض میں کن کن ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے۔ اسگان نگوری کا استعمال زمانہ قدیم سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کا زیادہ تر استعمال طاقت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا رہا۔ اسگان نگوری کا پودا 2 سے 3 فٹ تک بلند ہوتا ہے اور اس کے پتے امرود کے پتوں جیسے ہوتے ہیں۔ اس پودے کو سبز رنگ کے مکو کی طرح سے تھوڑے سے بڑے گول پھل لگتے ہیں جو سبز رنگ کے پتوں میں ملفوف ہوتے ہیں۔ پھل پک کر نہایت خوش رنگ ہو جاتا ہے، لیکن ادویاتی طور پر اس پودے کے صرف جڑیں اور پتے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا ذائقہ قدرے تلخ ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر یا مزاج جو ہے وہ گرم تر درجہ دوم میں ہے، یعنی اسگان بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اسگان نگوری کو توڑنے سے اس کے اندر سے گھوڑے کی پیشاب کی طرح کی بو آتی ہے جو اس کی خاص پہچان ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کے اندر گھوڑے کی طرح ہی پھرتی اور طاقت آ جاتی ہے، لیکن اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسگان کے اندر ایک بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو جسم کے اندر پیدا ہونے والے ٹیومرز کو نہیں ہونے دیتا، اور اگر ٹیومر جسم کے اندر ہے تو اس کے استعمال سے وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اسگان نگوری کو مردوں کے امراض کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسگان نگوری مردوں میں پیدا ہونے والا ایک خاص ہارمون جسے ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں۔ اسگان کا استعمال اس ہارمون کی پیدائش کو بڑھا دیتا ہے۔ جب ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھ جاتا ہے تو سپرم کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مردانہ بانپن کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا اسگان نگوری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسگان نگوری پٹھوں میں بہت زیادہ طاقت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو مردانہ امراض کے حوالے سے یا پٹھوں میں طاقت کے حوالے سے استعمال کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسگان نگوری کو آپ 100 گرام لیں گے اور مویز منقع کو بھی آپ 100 گرام لیں گے۔ اس کے بیج نکال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کے یکجا کر لیں گے، تو اس کی آدھی چھوٹی چائے والی چمچ صبح اور آدھی چھوٹی چائے والی چمچ شام کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد نیم گرم دودھ سے لیں گے۔ اگر آپ اس کا 1 ماہ تک استعمال کرتے ہیں تو جو میں نے آپ کو فوائد بتائے ہیں مردوں کے حوالے سے اور پٹھوں کی طاقت کے حوالے سے وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ جن کو پہلے ہی جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو وہ اس کا استعمال نہ کریں۔ اگر اسگان کو ہم دل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ دل کے لیے بھی بہترین ٹونک ہے۔ یہ خون میں جمے ہوئے مادوں کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ یہ خون کی نالیوں میں جمے ہوئے ٹرائیگلیسرائڈز کے لیول کو نارمل کر دیتی ہے، جس سے خون پتلا ہو جاتا ہے، اور جب خون پتلا ہو جائے تو یہ خون کی نالیوں میں اچھی طرح رواں دواں رہتا ہے اور جس سے دل پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا۔ اسگان نگوری کو اگر ہم دماغی حوالے سے دیکھیں تو اسگان نگوری دماغی حوالے سے بھی بہترین ٹونک ہے۔ یہ یادداشت کو بہتر کرتی ہے، دماغی یکسوئی کو بہتر بناتی ہے، آپ کو حاضر دماغ بناتی ہے۔ اسگان کا دماغی حوالے سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دماغی چوٹ اور دماغ کے اندر جمع ہوا ریشہ اور خون اس کو بھی خارج کرنے میں بھی مفید ہے۔ اگر آپ اسگان نگوری کو دماغی حوالے سے استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے 100 گرام اسگان نگوری لینی ہے، 50 گرام بادام لینے ہیں اور 50 گرام ہی اخروٹ لینے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر ان کا صفوف بنا لینا، یعنی ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے،
جتنی یہ ہو اس سے 2 گنا زیادہ آپ نے خالص شہد ڈال دینا ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی چائے والی چمچ صبح اور ایک چھوٹی چائے والی چمچ شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے، صرف 1 ماہ کے لیے۔ تو یہ دماغی جو طاقت کے حوالے سے آپ کو بتایا، تو اس میں انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ آپ دیکھیں گے۔ اشگان گوری کا ایک بہترین فائدہ یہ بھی ہے، یہ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی مفید ہے۔ یہ انزائٹی کو کم کرتی ہے اور آپ کی نیند کو بہتر بناتی ہے، لہٰذا جن کو نیند نہیں آتی وہ بھی اس کے استعمال سے قدرتی نیند کے مزے لے سکتے ہیں۔ تو اگر اشگان کو آپ انزائٹی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوں، جس میں نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے، تو اس کے لیے آپ اشگان کو 100 گرام لیں گے اور 50 گرام مغز کدو اور 50 گرام مغز تربوز، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک چھوٹی چائے والی چمچ رات سوتے وقت نیم گرم دودھ سے لیا کریں گے، تو آپ کو اس سے اچھی نیند آئے گی۔ اور صبح اٹھنے کے بعد 2 مربع آملہ کے جو دانے ہیں وہ اچھی طرح دھو کے وہ بھی ساتھ استعمال کریں گے، تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ کو آپ کی نیند بھی بہتر کر دے گی اور آپ کی انزائٹی بھی اس کے استعمال سے کم ہو جائے گی۔ اشگان کا ایک اور بہترین فائدہ جوڑوں اور ہڈیوں کے حوالے سے بھی ہے، یہ جسمانی دردوں کو ٹھیک کر دیتی ہے اور جوڑوں کی دردوں میں بھی یہ مفید ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کی بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے سونٹ 100 گرام لینی ہے اور اشگان گوری 100 گرام لیں گے اور گوند کیکر 50 گرام لیں گے۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کے ان کا صفوف بنا لیں گے اور اس کی آدھی چائے والی چمچ صبح اور شام نیم گرم دودھ سے یا نیم گرم پانی سے اگر لیں گے، تو جسم میں جو دردیں ہیں، جوڑوں میں جو دردیں ہیں، وہ اس کے استعمال سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اشگان گوری کا ایک اور بہترین فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون کے اندر بلڈ شوگر لیول کو نارمل کر دیتی ہے، لہٰذا جن کو بلڈ میں شوگر رہتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی بلکہ جسمانی دردیں اور کمزوری جو ہے وہ بھی اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اشگان گوری استعمال کرنے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں کہ جن کے جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو، جن کو بہت زیادہ جن کا SGPT اور SGOT زیادہ بڑا ہوا ہو اور جن کے معدے اور آنتوں میں سوزش ہو، وہ اشگان گوری کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم کے اندر گرمی اور زیادہ بڑھ جائے گی، لہٰذا گرمی کے جتنے امراض ہیں وہ سارے بڑھ سکتے ہیں۔ اشگان گوری کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں ونٹر چیری بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا نام اشواگندھا بھی ہے، پنجابی میں اس کو اکسن کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو انڈین جنسنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ تھی جی انفارمیشن اشگان گوری کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔